صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب لوگ درود شریف پڑھ لو بھی، سب جنے ذرا زور سے پڑھو گا، ذرا آواز نکلے سر کا۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت آج کی رات میں فرشتوں کو نازل کریں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ رب العزت نے آج کی رات کے سلسلے میں یہ سورت نازل فرمایا ہے، اور ہم ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج کی رات میں ہی شب قدر ہوگی؟ میرے عزیزوں، اس سورت کے تفسیر میں مفسرین نے بتایا ہے کہ شب قدر جو ہوتی ہے پورے سال کے کسی بھی ایک رات میں ہو سکتی ہے، پھر فرمایا کہ پورے رمضان کے کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، اور پھر فرمایا حدیث کی روشنی میں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور پھر فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، اور سب سے آخری بات فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ کون سی رات کو ہوتی ہے؟ 27ویں رات کو ہوتی ہے، جو کہ آج کی رات ہے۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج کی رات میں، اور آج کی رات جو ہے شب قدر والی رات ہوگی، شب قدر والی رات ہوگی۔ یہ ایک بزرگ فرماتے ہیں جی، تفسیری روایت میں اور یہ چیز ملتی ہے، دریا کا جو پانی ہوتا ہے نا، دریا کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ عام طور پر دریا کا پانی کیسا ہوتا ہے؟ کھارا ہوتا ہے، دریا کا پانی کھارا ہوتا ہے۔ اور ایک حضرت کے سلسلے میں بتایا کہ انہوں پانی میں مچھلیوں کے لیے جاتے، مچھلیوں کے شکار کے لیے، پورے سال ان کا وہی کام، پورے سال ان کا وہی کام۔ انہوں کیا بولے کہ جس دریا میں پانی کے لیے جاتا ہوں اور مچھلیوں کے لیے جاتا ہوں، اس دریا کا پانی برس میں ایک بار میٹھا ہو جاتا ہے، برس میں کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو اس علاقے کے جو بزرگ ہیں تو انہوں نے کیا کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ بار اگر پانی میٹھا ہو جائے رات میں تو مجھے بتا۔ آدھی رات میں مچھلیوں کا شکار چھوڑ کے انہوں واپس آئے، واپس آ کر بولے کہ حضرت اٹھو، جلدی اٹھو۔ انہوں نے کہا کیا بات ہوگی؟ چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں دریا کا پانی کیسے میٹھا ہے۔ تو جب انہوں نے جا کر اس پانی کو چکھا تو وہ پانی میٹھا تھا، اور وہ رمضان کی 27ویں رات تھی۔ رمضان کی کون سی رات تھی؟ 27ویں رات تھی۔ تو میرے عزیزوں، اس طرح کی بہت سی روایات اور بہت سے واقعات، اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ رمضان کے 27ویں رات کو اور میں کسی کام سے باہر گیا جنگل میں، تو دیکھا کہ پورے درخت جو ہے نا وہ زمین پر سجدہ کر رہے۔ میں بہت پریشان ہو گیا، یہ درختوں کو کیا ہو گیا، اور پورے کے پورے زمین پر پڑے، پورے کے پورے زمین پر پڑے۔ پھر میں اپنا کام پورا کر کے واپس آ گیا، اور صبح کو میں نے بتایا کہ پورے ان کے جنگل کے درخت گرے پڑے۔ تو جب صبح کو جا کر دیکھیں تو پھر پورے درخت کھڑے ہوئے، جیسے تھے ویسے۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا
شب قدر ایسی رات ہوتی ہے اس رات میں کوئی جانور شکار نہیں کرتا. کوئی جانور کیا نہیں کرتا؟ شکار نہیں کرتا. اور وہ رات ایسی ہوتی ہے کہ نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے. اور جب صبح کو سورج نکلتا بغیر شعاعوں کے اور بالکل گول ٹکیا کی طرح ظاہر ہوتا. یہ شب قدر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس رات میں فرشتے اترتے، فرشتے اتر کر مصافحہ کرتے. جس آدمی سے مصافحہ کرتے نا اس کی پہچان بتائیں، اس کی پہچان مفسرین نے کہ اس کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ سے ایک دم ڈر لگتا اور ہنکیا میں ذرا پانی آتا اور اس کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے. فرشتے جس سے مصافحہ کرتے ویسی کیفیت طاری ہوتی ہے آدمی کے اوپر، ویسی کیفیت طاری ہوتی ہے. تو پھر ارشاد فرمایا کہ تنزل الملائکۃ، فرشتے اتریں گے اور روح بھی اترے گی. اب روح کا تو کون ہے؟ متفقہ فیصلہ مفسرین کا اور ابن عباس کا یہی ہے کہ جبرائیل فرشتے اترتے. لیکن بعض لوگوں نے دو چار باتیں اور بھی کہی ہیں، دو چار باتیں اور بھی کہی ہیں. تو ایک روایت میں یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح کے اندر یہ جو روح کا جو مطلب ہے نا، روح کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے، نہ جنات ہے اور نہ فرشتہ، نہ جنات ہے اور نہ فرشتہ ہے. یہ ایک الگ ٹائپ کی مخلوق ہے. لیکن وہ جو مخلوق ہے روح والی جس کا نام روح ہے وہ اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے. ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کو یہ گولا بنے تو کہ دانت میں ہمارا گوشت اٹکتا دیکھو ویسا بھی نہیں اٹکتا کرتا. اس کے دانتوں کے بیچ کی سند اتنی بڑی تھی. وہ کتنی بڑی مخلوق ہوگی. اللہ رب العزت ایسی مخلوق کو شب قدر والے دن عبادت کرنے والے، دعا کرنے والوں کی دعا پر آمین بولنے کے لیے زمین پر اتارے. آمین بولنے کے لیے زمین پر اتارے. اور ایک روایت میں ہے فرمایا کہ اللہ میں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. روح اللہ کے معنی عیسیٰ علیہ السلام ہے. روح اللہ کے معنی کون ہے؟ روح اللہ کون ہے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے. اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو اس امت کے عبادت گزاروں کو دیکھنے کے لیے، اس امت کے عبادت گزاروں کی دعا پر آمین کہنے کے لیے اللہ رب العزت زمین پر اتارے تاکہ اس امت کے عبادت گزاروں کو دیکھیں. بہرحال میرے عزیزوں، فرشتے سارے اتریں یا تھوڑے اتریں، یا جبرائیل فرشتہ اتریں یا کوئی اور مخلوق اترے، کہ کل ملا کے بات یہ ہے آج کی رات کی جو عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ قابل قبول ہے. بہت ساری راتیں پتہ نہیں ہم لوگ کہاں کہاں جاگے ہوں گے. جب شادی ہوتی ہے 2-3 راتیں لوگ ایسے ہی جاگ دیتے. جب شادی ہوتی ہے تو 2-4 رات آدمی کیا کرتا؟ ایسے ہی جاگتا. جب کوئی کاج کام ہوتا تو 2-4 راتیں آدمی ایسے ہی گزار دیتا. اور جب کوئی سیزن کا ٹائم ہوتا تو اس وقت میں جو 2-4 راتیں آدمی ایسے ہی گزار دیتا. لیکن میرے عزیزوں، اللہ کے لیے ایک رات گزارنا، اللہ کے لیے ایک جو ہے رات گزارنا، اللہ کے لیے ایک عشرہ گزارنا، یہ کوئی مشکل چیز نہیں. یہ کوئی مشکل چیز نہیں. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ موقع عنایت فرمایا. اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب آخری بات یہ ہے ہماری، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھو بھائی، آج یہ اتنی بڑی رات ہے نا اور ایسی قبولیت کی رات ہے آج، لیکن آج بھی 4 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوگی. کتنے لوگوں کی دعا بھائی؟ 4 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوگی. 4 لوگوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں گے. 4 لوگوں کے علاوہ اللہ رب العزت کیا کریں گے؟
سب کو معاف کر دیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کیا فرماتے کہ شب قدر ایسی رات ہے اللہ رب العزت کی عام رحمت ہوتی ہے اس رات میں، اللہ رب العزت کی عام رحمت ہوتی ہے اس رات میں، لیکن ویسی رات میں بھی اللہ رب العزت 4 آدمیوں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دے اور سب کو معاف کر دے۔ اور یہ 4 آدمی ایسے ہیں، 4 آدمی ایسے ہمارے بیتم چلے کی مرکز میں نہیں، بیتم چلے کی مرکز میں نہیں، دلی مرکز میں بھی جائیں گے اگر یہ 4 آدمی میں سے کوئی بھی آدمی، وہاں بھی اس کی دعا قبول نہیں۔ اب دلی مرکز کو تو چھوڑو، اگر تمہیں مکہ مدینہ میں بھی جائیں گے اور حجر اسود کے سامنے بھی اگر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے گھر کا پردہ پکڑ کر بھی دعا کریں گے، میرے عزیزوں اللہ اس کی دعاؤں کو کیا نہیں کریں گے؟ قبول نہیں کریں گے۔ اب یہ 4 آدمی کتنے خطرناک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان 4 لوگوں سے کئی کو اتنا غصہ ہے، اور وہ 4 ایسے کون سے کام ہیں اور جس سے اللہ کو اتنا غصہ ہے؟ شب قدر کے دن اللہ فرشتوں کو اتارے، جبرائیل فرشتے کو اتارے، اللہ رب العزت رحمت کے فرشتوں کو اتارے، اللہ رب العزت خود رحمت کرنے کے لیے وعدہ کری کہ میں اس رات میں بخشش کرتا ہوں، لیکن یہ 4 آدمیوں کو اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ محروم کر دیتے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلا آدمی ہے شراب کا عادی۔ پہلا آدمی کون ہے؟ شراب کا عادی، شراب پینے والا۔ بچے کو دودھ چھڑانا کتنا مشکل ہے کہ، اور شرابی کو شراب چھڑانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ بچے کو دودھ چھڑانا کتنا مشکل ہے کہ، اور شرابی کو شراب چھڑانا اور اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ میرے عزیزوں شراب بالکل حرام ہے، شراب پینے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، شراب پینے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ شراب پینے والا اگر شب قدر میں بھی رہے گا اللہ تعالیٰ اس دن بھی اس کو محروم کر دیں گا، اس دن بھی اس کیا کر دیں گا؟ بولو محروم کر دیں گا۔ لیکن میرے عزیزوں شراب ایسی چیز ہے کہ یہ حرام ہونے سے پہلے صحابہ اکرام بھی پیتے تھے، کیونکہ مکہ میں بلکہ عرب میں سب سے زیادہ شراب پی جاتی تھی، سب سے زیادہ شراب پوری دنیا میں کہاں پیتے تھے؟ اگر کوئی بچہ بچی سے شادی کرنے کے لیے آئے تو اب ہمیں یہاں پوچھتے نا کیا جنگل ہے کیا جھاڑ ہے، تو وہاں کیا پوچھتے تھے؟ کتنے دن کی شراب ہے، ان کے پوچھتے تھے۔ اگر وہ بولتا کہ 10 سال کی ہے، ہاں چلو 1 لاکھ کا گھر ہے۔ اگر بولتا 20 سال کی شراب ہے، اچھا گھر ملا بھائی 20 سال کی شراب۔ اگر کوئی بولتے 30 سال کی شراب ہے، واہ 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 کیا گھر ہے بھائی، کیا گھر ہے بھائی۔ اگر کوئی بولتے 40 سال کی شراب ہے، اب واہ واہ دے ڈالو بھائی بچی کسے ہے، کیا بولتے ہیں؟ اب دے ڈالو بھائی بچی کسے۔ کتنے سال کی شراب ہے؟ 40 سال کی شراب۔ میرے عزیزوں شراب عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ مدینہ منورہ میں 2 ہجری یا 3 ہجری میں عثمان ابن مالک کے گھر میں ایک دعوت تھی، اور دعوت میں ایک 30-40 آدمیاں شامل ہوئی، 30-40 آدمیاں شامل ہوئی۔ اب کھانا کھانے کے بعد دارو چلی، کیونکہ اس وقت میں دارو حرام نہیں تھی، کیا چلی؟ دارو چلی۔ اور دارو چلنے کے بعد اب دارو پی سب جنے بھی، کیونکہ وہاں کی شان تھی دارو پینا، وہاں کی شان تھی دارو پینا۔ دارو پینے کے بعد اور ایک جنے مکے والے جو صحابی ہیں تو انہوں کیا کری، اور دارو پی کو جی انصاری جو مدینہ کے جو صحابہ اکرام ہیں ان کی برائی میں تھوڑے باتیں بولی، ارے مدینہ والے تو سب جنے جورنگ کے غلام آئے رہے، ان کے بیگوا ان کے اوپر حاوی ہے، ہمیں تو مکے والے کیسے ہیں، جورنگ دبا کو رکھتی، ہمیں ہمارے جورنگ بات نہیں سنتے، یہ مدینہ والے سب جورنگ کی بات سنتے، اینو سب بھی نرمت میں رہے نو،
ایسا بول کو مدینہ والوں کی تھوڑی 2-4 باتیں بولی کرواتا ہے. وہ مدینہ والے کو غصہ آ گیا. اچھا تم یہاں کو رہتے ہوا اور پھر ہمارا کیسا بولتی کیا؟ ہمیں عورتوں کو دب کے ویسا نہیں کرتے، عورتوں کی محبت میں ان کا حق ادا کرنا بول کو ایسا کرتے. ہمیں ان کی بات سنتی، ان کی محبت کرتی، ان کا اکرام کرتی، بولے تو ان سے ڈر کر نہیں، ہمیں ان کو محبت کی وجہ سے کرتے. تمہیں تمہارے جوہروں سے محبت کرتے نہیں. یہ جو اونٹ کی جو رہتی نا جبڑا بولتے نا ایسے، اونٹ کی دانتان کی جو ہڈی رہتی نا، وہ دانت جبڑے کی ہڈی، وہ ہڈی لے کے وہ جو مدینے والوں کو جو برا بول رہا تھا ان کے سر پہ مار دیا تو ان کے سر میں لہو لہان ہو گیا. ان کے سر میں کیا ہو گیا؟ لہو لہان ہو گیا. اور وہ سر کو کپڑا بھر لے کے اور پٹی وٹی باندھ لے کے تھوڑا مٹی ڈال کے وہ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو مدینہ والا ہے نا وہ جبڑے کی ہڈی لے کے میرے سر پہ مارا. جبڑے کی ہڈی لے کے کس پہ مارا؟ میرے سر پہ مار دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا واقعہ سنے، پورا واقعہ سن کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اے اللہ یہ شراب اچھی چیز ہے، اگر یہ شراب اچھی چیز ہے تو میری امت میں اس کو جاری کر دے. اگر یہ کوئی خراب چیز ہے اللہ اس کے لیے کوئی اچھا حکم اتار دے، اس کے لیے کوئی اچھا کیا اتار دے؟ حکم اتار دے. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر کیا بول رہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت اتار دی. اللہ رب العزت نے آسمان سے یہ شراب حرام ہے بول کے قرآن میں آیت نازل فرمائی. اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا بولتے؟ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے کہو یہ دارو حرام کر دے، یہ دارو کی وجہ سے بہت نشٹ ہو رہے ہیں، یہ جاہلیت کی رسم ہے. یہ کس کی رسم ہے؟ اس زمانے میں جب مکے میں سب لوگ دارو پیتے تھے، کچھ لوگ دارو نہیں پینے والے بھی تھے. دارو پینا پوری دنیا کی شان تھی، وہاں پر عزت تھی. وہاں پر دارو نہیں پینے والے کو آدمی ہی نہیں سمجھتے تھے. مرد تو مرد، عورتیں بھی دارو پیتی تھیں زمانہ جاہلیت میں. ویسے زمانے میں بھی ایسے نیک لوگ تھے کہ جنہوں نے دارو کبھی چھوا نہیں، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ لوگ ایسے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک بار بھی دارو نہیں پیے. اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دارو نہیں پیا، شراب نہیں پی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہو، اور جب جبرائیل آئے تو پوچھو کہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے، اور شراب کے بارے میں اور کوئی تفصیلی حکم دینے کے لیے بولو. میرے عزیزوں، ان لوگوں کا ایمان دیکھو کس درجے کا ایمان ہوگا. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے جب قرآن کے اندر شراب کے حرام ہونے کی آیت نازل فرما دی، شراب کے حرام ہونے کی آیت کیا کر دی؟ نازل فرما دی کہ صحابہ اکرام نے فوراً اسی وقت میں شراب چھوڑ دیا. یہ ان کے ایمان کی نشانی ہے. کیا چھوڑ دیا بھائی؟ شراب ایک دم چھوڑ دیا. یہ ایک مجلس چل رہی تھی جس کے اندر ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اور اس طرح کے اور اس درجے کے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. اب دارو کا دور چل رہا ہے اور بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں دارو لے کر اور پی رہے ہیں. ایک آدمی بازار میں دوڑ رہا ہے بولتے ہوئے اللہ کی طرف سے شراب حرام ہو گئی، اللہ کی طرف سے شراب حرام ہو گئی. جو دارو پی رہے تھے، شراب پی رہے تھے، میرے عزیزوں، انہوں نے منہ کے اندر سے کلی کر دیا، منہ کے اندر سے کلی کر دیا.
اور جنہوں نے اس وقت میں پیا اور انہیں انگلی ڈال کے اس کو الٹی کر دی. انگلی ڈال کے کیا کر دیا؟ اس کو الٹی کر دی. انگلی ڈال کے کیا کر دیا؟ اس کی الٹی کر دی. اور جن کے گھروں میں شراب تھی ان کی جو مٹکیاں سال کی، 2 سال کی، 10 سال کی، 20 سال کی، 40 سال کی، تھوڑے لوگ ایسے تھے جن کے گھروں میں 90 سال کی شراب تھی. کتنے سال کی؟ 90 سال کی شراب تھی. بڑے بڑے جو ہے مٹکی کے ہنڈے بنا کے اس کے اندر رکھتے تھے. جب اندر سے اس کو نکال کے اور پھر نوی شراب تھوڑی ملا کے اور پھر اس کو پیتے تھے. 90 سال کی تھی. میرے عزیزوں، مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہی جسے کہ بہت بڑی طوفانی بارش آ گئی. گلیوں کے پتھر بھی اور اس کے اندر مار لگ جاتے تھے. ایک عرصہ بولے تو کہ 10 سال یا 3 سال یا 7 سال یا 12 سال، اگر ہم بڑا مان لیں گے تو 12 سال تک مدینے میں جب بھی بارش ہوتی وہ مٹھی کے اندر دارو کی بات آتی. اتنی دارو جو ہے انہوں نے اللہ کے حکم کو سن کر اور اس کو پانی کے اندر بہا دیا تھا، گلیوں کے اندر بہا دیا تھا. بتاؤ میرے عزیزوں، اب ہمیں کس درجہ یقین کرنا چاہیے اللہ کے ذاتی عالی پر، جو اتنا بڑا گناہ ہے. مسلمان دن بدن ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. مسجد کو آنے والوں کی تعداد کم ہے اور دارو پینے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. مسجد کو آنے والوں کی تعداد کم ہے اور دارو پینے والوں کی تعداد زیادہ ہے. اگر باڑے میں، اب ہمارے نورانی مسجد کے محلے میں 150 مسلمانوں کے گھر ہیں. کتنے گھر ہیں بھائی؟ 150 مسلمانوں کے گھر ہیں. اب یہ صف میں دیکھو کتنے نمازی آتے ہیں؟ 25 آتے ہیں یا 26 آتے ہیں؟ 25 آتے ہیں، 26 آتے ہیں. مدرسے کے بچے، جماعت کے ساتھیاں، باہر سے ایسے مہمان اگر نکال ڈالے تو بیتم چلے کے پور ہمارے محلے کے 25 آدمیاں بھی نہیں رہتے ایک صف کے. پیور آدمیاں 25 آدمیاں بھی نہیں رہتے. اب ہمارے جواڑے میں کتنے جنے پیوٹا ہیں اگر دیکھیں گے تو میرے عزیزوں کہ 150 سے زیادہ نکلے. محلے میں لوگوں میں پیوٹا کی تعداد زیادہ ہے اور نمازیوں کی تعداد کم ہے. بڑے کو دیکھو، بچے بھی سیکھ لیتے. اگر بڑے نماز پڑھے تو اور بچے بھی نماز پڑھتے. اگر بڑے لوگ پیے تو بچوں کے اندر بھی وہی عادت آتی ہے اور پھر بولتے رہتے ہیں بچے بگڑتے ہیں، بچے کہیں کو بگڑتے ہیں، بڑے دماغ کو دیکھ کچھ بگڑتے. میرے عزیزوں، یہ ایسا ایمان ہمارا بننا بولے تو بھائی ایمان کی محنت بھی کرنا با. آج بڑی رات کے دن خالی بیان سن کو ہمیں دارو چھوڑ ڈالنا کا تو کیسا آتا بولے؟ دارو چھڑانا بولے تو بچے کو دودھ چھڑانے پر کتنی محنت کرتی ہے ماں، اس سے بھی زیادہ دارو چھڑانے کی محنت لگتی ہے. دارو چھڑانے کی محنت لگتی ہے. میرے عزیزوں، یہ ایک بیان سے میرے سننے اور میرے کہنے تمہارے سننے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ مستقل اس گناہ کے خلاف ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اللہ رب العزت نے شراب کو حرام کر دیا. وہ زمانے میں ان کا ایمان اس درجے کا تھا اور جنہوں نے اور اللہ سے تعلق اس درجے کا تھا کہ انہوں نے اللہ کا حکم سنتے ہی اور منہ میں سے بھی کلی کر دیا اور یہاں تک کہ الٹی بھی کر دیا. مدینے سے قافلہ ملک شام جا رہے ہیں اور ملک شام سے ایک آدمی 40 اونٹوں پر مٹکے لگا کے اور دارو مدینے کو لے کر آ رہا ہے بیچنے کے لیے. مدینے کو لے کر آ رہا ہے اور مدینے سے اور تقریباً 100 کلومیٹر دور پہ وہاں پر پڑا ہوا ہے. مدینے سے جانے والے کیا بولے؟ ارے تو دارو لگاتا ہے، مدینے میں تو دارو حرام ہوگی، مدینے میں تو شراب کیا ہوگی؟ حرام ہوگی. وہ جو تاجر صاحب ہی تجارت کرنے والے کہ ان اونٹوں کو وہیں پر چھوڑ کے گھوڑا لے کے
گھوڑا لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں آئے اور مدینے میں آ کر پوچھا کیا شراب کو اللہ نے حرام کر دیا؟ نے کہا اللہ نے شراب کو حرام کر دیا. پھر گھوڑا ڈالنے کے پھر وہاں پر گئے، گھوڑا ڈالنے کے وہاں پر گئے اور جا کے وہ جو 100 اونٹوں کے اوپر جو شراب کے مٹکے تھے اور ان کو پھوڑ کے اور پھر اپنے خالی اونٹوں کو لے کر آئے. مال تجارت کو بھی اور زمین کے حوالے اور جو ہے جنگل کے اندر گرا دی. میری عزت، شراب جو ہے نا ام الخبائث ہے. کیا ہے بولو؟ ام الخبائث. اب جیسے قرآن ہے، قرآن کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ ارے بولو، قرآن کو کیا بولتے ہیں؟ ام الکتاب بولتے ہیں. قرآن کو کیا بولتے ہیں؟ ام الکتاب بولتے ہیں. قرآن کو کیا بولتے ہیں؟ ام الکتاب. جیسے تکبر ہے، تکبر یہ ام الامراض ہے. ساری بیماریوں میں سب سے بڑی جو بیماری ہے، اور وہ کون سی بیماری ہے؟ تکبر کی بیماری، جو کہ سب سے پہلے شیطان کو ہوئی تھی. تکبر کی بیماری، اسے کیا بولتے ہیں؟ ام الامراض بولتے ہیں. بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری تکبر کی بیماری. اور جو ہے کتابوں میں سب سے بڑی کتاب یہ ہے ام الکتاب، یعنی کہ قرآن. لیکن میرے عزیزوں، ام الخبائث کیا ہے بولو؟ ام الخبائث، سارے برائیوں کی ماں، سارے برائیوں کی جڑ، سارے خبیث چیزوں کی بڑی خبیث. وہ کون سی ہے بولو؟ شراب. جو آدمی شراب پینے والا رہے گا، شب قدر میں بھی اور اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. لیکن میرے عزیزوں، سچے دل سے نیت کرو آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ موت تک ہمیں شراب سے بچائے رکھے. اور یہ بھی نیت کرو ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے ماتحت میں جو پینے والے لوگ ہیں ان کو سمجھا کے ہمیں ان کو رکانے کا کام کریں. کرو گے بھی سب انشاءاللہ. اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر کم سے کم 2 آدمی مل کر اگر ایک آدمی کو بھی اگر دارو پینا چھڑا دیں گے، کوشش کرنا پڑے گا. یہ ایک دن میں تو کوئی نہیں چھوڑتا. اس کی سب سے بہترین محنت ہے کہ وہ اس کو 4 مہینے کی جماعت میں نکال. سب سے بہترین محنت کیا ہے؟ کتنے مہینے کی؟ 4 مہینے کی. 3 دن میں نکالیں گے، 40 دن میں نکالیں گے، پھر واپس آنے کے بعد پھر ایسے ہی ہو جائے گا. کیوں بولتے؟ وہ ڈوز کا کام نہیں کرتا ہوتا، وہ ڈوز اس کو پورا نہیں ہوتا. اور پینے والا 4 مہینے بول کے بھی جائیں گا، 40 دن کے بعد اس کی ایک ایسی ہڑک اٹھے گی اندر سے، 40 دن کو پھر بھاگ کے آ جائیں گے. ایسا پکڑ بندی سے بول کر بھیجنا ایسے لوگوں کو کہ وہ پورا کا پورا وقت 4 مہینے اور صحیح طریقے سے لگا کر ہے. تو کوشش کرو گے انشاءاللہ. جماعت میں نکلنے کے جو فائدے ہیں بہت بڑے ہیں. ان میں سے ایک فائدہ، ان میں سے ایک چھوٹا فائدہ یہ بھی ہے کہ دارو پینے والا دارو چھوڑ دیتا. جماعت میں نکلنے کے ہزاروں فائدے ہیں، اور اس میں سے سب سے چھوٹا فائدہ کیا ہے بولو؟ دارو پینے والا دارو چھوڑ. تو کوشش کرو گے انشاءاللہ میرے عزیزوں، وہ پی کو بیجے اور جو ہے بھیجے، اور اسی طریقے سے انتڑیاں اور پھر کڈنیاں خراب کر لینے سے بول کو یہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگا لینا بہت افضل ہے. دارو پینے والے کی عمر آدھی چلی گئی. تمام حکیموں کا اور تمام ڈاکٹروں کا کہنا ہی ہے دارو پینے والے کی عمر کیا ہے بولو؟ آدھی چھ. اگر کوئی آدمی 60 سال جی کے یہ بولیں گا دیکھو میں دارو پی کو بھی 60 سال جیوں گا، تو اس سے یہ کہو اگر تو دارو نہ پیتا تو 100 برس جیتا. تیری عمر کو تو نے کیا کر لیا؟ کم کر لیا. اللہ اس بڑے گناہ سے ہم سب کو حفاظت فرمائے. تو میرے عزیزوں، پہلا آدمی وہ ہے کہ جو کیا کرے بولو؟ جو شراب کا عادی ہو. ایسی شب قدر والی رات میں بھی اس کی دعا کیا نہیں ہوگی؟ قبول نہیں ہوگی. میرے عزیزوں، دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس کی شب قدر میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ ہے ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کے اوپر غصہ کرنے والا، اور ماں باپ کو تکلیف دینے والا، ماں باپ کے اوپر ضد کرنے والا. علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں.
بہت بڑے صحابی ہیں. جب ان کا آخری وقت تھا تو ان کو کلمہ پڑھا رہے, ان کے زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا, ان کی زبان موٹی ہو گئی, ان کی زبان کیا ہو گئی؟ موٹی ہو گئی. اب رسول اللہ کے صحابی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, یا رسول اللہ علقامہ ہمارے ساتھی ایسے ہیں جب وہ کلمہ پڑھنا چاہتے ان کی زبان موٹی ہو رہی, ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا, ان کی زبان پہ کیا نہیں آ رہا؟ کلمہ نہیں آ رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے پاس, علقامہ کے پاس, کہ جب کلمے کی تلقین کر رہے تو کلمہ نہیں آ رہا. بولے اس کے ماں باپ ہیں؟ کہ ہاں باپ تو نہیں ہے, البتہ ماں ہے, بلا کے لاؤ اس کو. بلا کے لائے تو یہ تیرا بیٹا کیسا ہے؟ نہ کہ بہت عبادت گزار ہے, بہت نماز پڑھتا تھا اور بہت روزے رکھتا تھا اور بہت اللہ کے راستے میں جاتا تھا. نہیں صحیح بات بتا کیا ہے؟ نہ کہ بس میرے کو ستاتا تھا. شادی کے بعد وہ جوری کی طرف ہو گیا تھا اور مجھے ستانا شروع کر دیا تھا, ستانا شروع کر دیا تھا. شادی سے پہلے ہر آدمی کو ماں بہت اچھی لگتی ہے. شادی سے پہلے پیر ذوالفقار صاحب لکھے اس بات کو, کیا بولے؟ شادی سے پہلے ماں کیا لگتی؟ بہت اچھی لگتی. شادی ہونے کے بعد روزانہ تھوڑا 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 بیوی بولتی رہتی, تمہاری ماں ایسی, تمہاری ماں ایسی, تمہاری ماں ایسی, تمہاری ماں ایسی. سن 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 کو بیٹے کے دل میں آتی واقعی ماں خراب ہے, جورو اچھی. اس کے دل میں کیا آتا؟ واقعی. اور جو ہے شادی سے پہلے ماں کو فرشتہ سمجھتا تھا, ماں کو فون کرنے سے رہ سکتا نہیں تھا, ماں کو دیکھنے سے نہیں رہ سکتا تھا, اور ماں کے لیے رو رو کو دعا کرتا تھا. اب شادی کے 2 سال کے بعد سن 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 کو ماں کا تو شیطان بول لیتا ہے, ماں کا تو کیا بول لیتا ہے؟ شیطان. نہیں تو میں رہ سکتا نہیں گھر میں بول لیتا. کئی بول تو وہ ایک چھوٹی شیطان نہیں ہے نا, اللہ حفاظت فرمائے. تو سب عورتیں ایسے نہیں ہوتی, سب عورتیں ایسے نہیں ہوتے اور سب لوگ بھی ایسے نہیں ہوتے. لیکن میرے عزیزوں یہ ہماری عبرت کے لیے ہے کہ ان کی اماں نے کہا کہ یہ بیوی کے بات میں آ کر اس نے تھوڑے باتوں میں مجھے تکلیف دیا اور میرے دل میں اس کی طرف سے وزن ہے. تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو, یہ ان کا آخری وقت ہے. یا رسول اللہ معاف تو میں کر سکتی ہوں لیکن معاف کرنے میرا دل نہیں بول رہا ہے, میرے کو اتنا دل دکھایا اس نے, معاف کرنے کے لیے میرے کیا نہیں بول رہے؟ دل نہیں بول رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا جلدی جاؤ لکڑیاں لے آؤ اور آگ لگا دو اور اس میں ان کے بیٹے کو ڈال کے جلا دیں گے. بولے کہ یا رسول اللہ آخر میں ماں ہوں, میرے بیٹے کو میرے ہنکیاں کے سامنے آگ میں جلتا ہوا کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ تو پھر تم یہاں نہیں دیکھ سکتی تو پھر کیا جہنم میں جلنا پسند کرو گی؟ اگر یہ بغیر کلمے کے چلے جائے گا تو پھر جہنم میں جائے گا, پھر جہنم میں جائے گا. تو اس کی امی نے یعنی کہ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ کی امی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تمہیں گواہ بناتی ہوں اور میں نے میرے بیٹے کو معاف کر دیا. علقمہ رضی اللہ تعالیٰ بستر مرگ پر تھے اور ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا. اندر سے لوگوں نے دوڑ کر آ کر بولے یا رسول اللہ علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا. جب سب لوگ اندر آئے تو زور زور سے کلمہ پڑھ رہے تھے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اور اسی حال میں آپ کی وفات ہو. میرے عزیزوں باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور ماں جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت. باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک بہترین دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے اللہ رب العزت نے جنت کو رکھا ہے. امام شافعی علیہ رحمہ جب رات کو ان کی امی سو جاتی تو کبھی کبھی پیر دبا کے اور ان کے جو تلوے رہتے نا تلوے, اور تلووں کو بوسہ دیتے, تلووں کو پیار کرتے. اماں بولتی کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ بولتے کہ اماں میں اپنی جنت کو پیار کر رہا ہوں. کیا بولتے اماں؟ میں اپنی جنت کو کیا کر رہا ہوں؟ پیار کر رہا ہوں. میرے عزیزوں ماں کی قدر ایسی ہوتی ہے اور باپ کے لیے تو ایسا فرمایا اللہ رب العزت نے ماں باپ کے سلسلے میں اف بھی نہ کہو, اف ولا تنہروا,
اف بھی نہ کہو اپنے ماں باپ کو، اور اپنے ماں باپ کو جھڑکو بھی نہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے میرے عزیزوں کہ جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ان کی آج رات میں یعنی کہ شب قدر کے اندر بھی اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرے۔ جب شب قدر کو نہیں قبول ہوں گے تو پھر روزانہ کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ شب قدر کچھ قبول نہیں ہوگی تو پھر روزانہ کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے عزیزوں جن لوگوں کو اللہ نے ماں باپ کی دولت دیا ہے اور جن لوگوں کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں اور ان کو خوش کرنے کی اور ان سے دعا لینے کی کوشش کرو گے میں سب انشاءاللہ۔ ہاں پیر صاحب یہ بھی فرماتے، پیر ذوالفقار صاحب، ان کے بیانات میں بھی آپ لوگ سنتے بھی رہیں گے میرے عزیزوں۔ اس وقت میں دنیا میں جتنے بڑے بڑے اللہ والے لوگ ہیں نا، بڑے بڑے بزرگاں، بڑے بڑے حضرت جی اور بڑے بڑے مولانا، بڑے بڑے مفتیاں، وہ لوگ جتنے دعا کرے تو وہ اتنا قبول نہیں ہو سکتے اور جتنا کہ ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بیٹے کے حق میں بڑے بڑے بزرگوں کی، حضرتاں کی دعا جتنا قبول نہیں ہوتی اور جتنا کہ ماں باپ دعا کرے تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں ماں باپ کو بھی ایسا بناؤ کہ وہ کم سے کم ہاتھ اٹھا کو ہمارے لیے دعا کر سکے، ایسا ہاتھ اٹھا کے ہمارے لیے دعا کر سکے۔ اپنے ماں باپ کو بھی ایسا بنانا، خود بھی ایسا بننا اور اپنے ماں باپ کو بھی ایسا بننا۔ اگر ماں باپ کو بھی ایسا بنانا بولے تو میرے عزیزوں ان کو بھی تھوڑا وقت اللہ کے راستے میں لگا۔ مستورات کی جماعت بول کو نکلتی ہے، اس میں بوڑھا بوڑھی 2 جنوں بھیج ڈالو 3 دن کے لیے۔ مستورات جماعت بول کو نکلتی ہے، بوڑھا بوڑھی کو 3 جنوں کو کیا کر ڈالو، 3 دن کے واسطے بھیجو۔ 3 دن جا آنے کے بعد کم سے کم 3 دن میں یہ ایک بار تو بھی ہاتھ اٹھا کو اللہ میرے بچوں کا اچھا رکھو کو دعا کر، کم سے کم بوڑھا بوڑھی ایک بار تو بھی دعا کر۔ اور دعا ایسا کرنا بول کو تو بھی ان کو معلوم رہتا۔ میرے عزیزوں اللہ کا راستہ ایسی چیز ہے جو ہر چیز بندے کو سمجھاتی، ہر چیز بندے کو سمجھاتی۔ مستقل یہ نیک بننے کی اور نیکی پر لانے کی محنت ہے، اور امت کو اعمال پر اور ایمان پر لانے کی محنت ہے، اور امت کو اللہ سے قریب کرنے کی یہ محنت ہے۔ اس لیے بھائی اللہ نے جس کو ماں باپ کی دولت دیا ہے اور اس کی قدر کرو اور ان سے دعا لینے کی کوشش کرو، ان کو دعا والا بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجنے کی کوشش کرو گے میں سبھی انشاءاللہ۔ اور بھائی اب دیکھو تیسرا ہے، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، بھائی کینہ رکھنے والا۔ کیا رکھنے والا بھائی؟ کینہ۔ کینہ کا تو کیا ہے بھائی؟ اندر کی دشمنی ہے۔ کینہ کا تو کیا ہے؟ اندر کی دشمنی۔ اوپر کو آدمی اچھا رہتا، اچھا بات کرتا رہتا، لیکن یہ ایک بات بول دیا، کیا کر دیا؟ ایک بات بول دیا کسی نے، اور وہ بات کو اندر پالتے رہنا، انہیں ایسا بولا تو انہیں ایسا بولا تو، یہ اندر کی دشمنی کو کینہ بولتے ہیں۔ کسی کی کوئی دل کو تکلیف دینے والی بات کو معاف کرے نہیں سرکا اور دل کو صاف کرے نہیں سرکا، دل میں دبا کو رکھ لینا اور اسے دشمنی کے سر کا پال لینا، دشمنی کے سر کا کیا کر لینا؟ پال لینا۔ اور یہ جو ہے کینہ ہوتا ہے، یہ اندر کا مرض ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کینہ اگر ہمارے دل میں رہے گا اور اس دل میں ایمان جمع نہیں ہو سکتا، دعا کے قبول ہونے کی تو دور کی بات ہے، وہ آدمی مومن یعنی کہ مسلمان بھی نہیں رہ سکتا۔ ہر آدمی میں یہ صفت رہتی۔ پیر ذوالفقار صاحب بولتے کہ فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کی آیت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر اچھائی بھی رکھی اور انسان کے اندر برائی کا مادہ بھی رکھی، اب انسان کے اندر وہ کینہ اور دشمنی کی عادت ہے، کینہ اور دشمنی کی عادت ہے، لیکن اب وہ عادت ہمیں کہاں لے آنا؟ حضرت فرماتے ہیں یہ جو کینہ اور دشمنی ہے نا، شیطان کی طرف لے جاؤ۔ کس کی طرف لے جاؤ؟ شیطان کی طرف۔ دشمنی کس سے رکھنا؟ شیطان سے۔ یہ جو دشمن ہے نا ہمارا، نماز کو آنے دیتا نہیں،
پہلے تو مسجد کا آنے دیتا نہیں، مسجد گیا تو جلدی اٹھا کو باہر لے آتا، جلدی اٹھا کیا کرتا، باہر لے آتا. دشمنی کرو اس سے. ہاں تو بولے جب میں باہر جانا کیا، تو بولے جب جاگو میں بیٹا کو بیٹھنا کیا، تو بولے جب میں جھاڑ کرنے جا کے بیٹھنا کیا، نہیں میں اندر ہی بیٹھتا ہوں. اس سے دشمنی کرو، اس سے دشمنی کرو. پیر ذوالفقار صاحب ایک واقعہ بھی بیان کے فرمائیں. ایک دفتر میں 2 جنے ایک گاؤں والے ہیں اور ایک جنا ایک گاؤں والا ہے. 2 جنے ایک گاؤں والے ہیں اور ایک جنا ایک گاؤں والا ہے. یہ 2 جنے ایک گاؤں والے ہیں نا، وہ جو آدمی ہے ایک الگ گاؤں والا جی. اب مثال کے طور پر ایک جنا چاول والا ہے، 2 جنے بیدم چلنے والے ہیں. اب انہوں 2 جنے کیا کرتی، مل مل کو رہتی، دوستی سے رہتی، باتیں کر لیتی رہتی، کچھ باتیں کر لیتی، الگ الگ باتیں کر لیتی، سائڈ میں جا کے باتیں کر لیتی. اور ان جو ہے الگ سے دیکھتا رہتا، ارے بھائی بیدم چلنے والے کیا باتیں کر لیتی، میرے کو بالکل ہی الگ کر ڈالی رہے. ان کیا بول لیتا، انہیں میرے کو الگ کر ڈالی رہے بول لیتا. اب ان جا کو کون تو اب یہ 2 جنے میں سے ایک جنا جا کے اس سے بات کرتا، تو کہیں کو ہاتھ سے بات کرتا ہے، اس سے پڑھ کو بات کرنے دیر کیا لگا. اب انہیں 2 جنے میں ایسی محبت سی ہے کہ نواز، اور ان جو ہے چاول والے کو بالکل الگ کر ڈالے. اب یہاں تک کہ اب رہتے آفس میں دفتر میں تھوڑے باتیں رہتے نا، ایسا کریا ویسا کریا، یہ ایسا کرا ویسا کریا. بڑے آدمی کو ہیڈ کوارٹر میں جا کو اور جو اس کے چاڑے ہم بولے ان اچھا کرتا نہیں، ڈیوٹی اچھا کرتا نہیں، یہ اچھا کرتا نہیں، ایسا بولا انہوں ایسا بولا، یہ چاول والے ہوتا چو ویسا کرتے رہتی. ان کی جڑ میں جو ایسا ہے، ان کے پیڑ میں جو ایسا ہے، مطلب وہ خاندانہ جو ایسے ہیں، وہ قومی جو ایسی ہے. چاڑیاں بول 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 کو کیا کرتا نہیں. اب لاسٹ کو اور بڑے ہیڈ کو بول کو اور اس کو نوکری سے نکالتا ہے نوکری سے نکالتا ہے. اب کون 2 جنے بیدم چلنے والے ہیں. اب 2 جنے مل کو ایک جنے کے اوپر کیا رکھتے تھے، اندر کی دشمنی رکھو، چاڑیاں بول کو نکالنا ان کو ٹرائی کریں. تو اب وہ اندر کے کہاں جاتا، پھر ان کو تھوڑے دن کے بعد کام زیادہ ہو گیا. 2 جنے تھوڑے دن کے بعد 2 جنے کو کام زیادہ ہو گیا. اب یہ 2 جنے کو پڑ گئی ہے. اندر ایسے کالا کتا کہاں جاتا، اندر ایسے کالا کتا کہاں جاتا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پہلے 2 جنے مل کو تھے، کئی مل کو تھے، اندر کی دشمنی اس کی طرف جا رہی تھی. حضرت بولے سے بات سمجھو، اندر جو دشمنی ہے ہمارے، وہ پوری دشمنی کس کی طرف جا رہی تھی، اس واسطے انہوں 2 جنے مل کو تھے. اگر ان نیا نہیں رہا بول لو، ان نہیں رہا بول لو، اب وہ دشمنی کس کی طرف آتی ہے. اب ہے سنو انہوں 2 جنے کر لینا، اب ہے سنو انہوں 2 جنے کر لینا. اور تھوڑے دن کے بعد انہوں 2 نے بھی بچھڑ جاتے. تھوڑے دن کے بعد انہوں 2 جنے بھی ایک دوسرے کی غلطیاں دیکھ کے کام زیادہ ہو گیا، تو کر رہے میں کہہ رہے کرنا سو، تجھ کہہ رہے کرنا سو، تو جلدی آیا کرے میں جلدی آیا کرے. وہ دشمنی جو چاول والے کے ساتھ کرتے تھے، اب انہوں 2 جنے جو کس کے آپس میں ایک دوسرے کو کر لیں گے. کئی بولے تو اندر ہے سوچو، پہلے انہوں 2 جنے کئی کے مل کو تھے، کئی کچھ باتیں کر لیتے تھے اور کئی الگ الگ رہتے تھے. بولے تو بھائی اس کی طرف جا رہی تھی، پوری ڈائیورٹ ہو رہی تھی. اندر کی جو دشمنی ہے وہ اس کی طرف جا رہی تھی. انہوں 2 جنے اچھے تھے، جب ان چلے گیا ان دونوں کو آ گیا، ان دونوں کو اب وہ دشمنی لگ گئی. حضرت فرماتے ہمارے اندر کی دشمنی کی صفت ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ رکھی وہ دشمنی کو ہمیں شیطان کی طرف لگ گئی. بول لو پھر کس کی طرف نہیں جاتی، پھر کس کی طرف نہیں جاتی. ہمیں کس سے دشمنی رکھنا بھائی، اندرونی دشمنی کس سے رکھنا. ارے نماز کو جان دیتا نہیں کرے تو، ارے مجھے جماعت میں جان دیتا نہیں رہے تو، دیکھ پکڑ لیتا ہے، دیکھ پکڑ لیتا ہے، دیکھ مجھے جان دیتا نہیں، دیکھ مجھے اٹھا لگ جاتا ہے، دیکھ تو باہر کو جر خود بیٹھے تیرا دم کیا نکل جاتا، جر خود بیٹھ باہر نکل جاتا ہے، دیکھ تو میرے. یہ جو دشمنی ہے، یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں، یہ پورے کس کی طرف جانا، شیطان کی طرف جانا. شیطان کو جب دشمنی کریں گا تو پھر کیا ہو جائیں گا، وہ بالکل اللہ والا بن جائے گا.
بالکل کیا بن جائے گا؟ اللہ والا بن جائے گا. ہمارے امیر صاحب بولتے تھے، اللہ حاجی غفور صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. کینہ اندر کی دشمنی کیسے رہتی ہے بولے تو، ایک آدمی بڑی رات کو دعا کر کو اللہ سے پوچھا کرتے، اللہ میرے کو جو ہے کہ میری دعا قبول کر لو اور میرے کو جو ہے کیا کیا ہونا سے سب لا کے دے دار. اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ جبرائیل فرشتے کو بھیجتا ہے اس کا. یہ ویسے مثال کے طور پر ہمارے امیر صاحب بولتے تھے، یہ کسی کتاب میں پڑھے سنی. جبرائیل فرشتے آپ کو اچھا لے، تیرے کا یہ چھڑی ہے دیکھ، میں تیرے کو چھڑی دیکھ جاتا، مسافہ کر کو شب قدر کو کیا کریں؟ چھڑی دیکھ گئی، تو کیا ہوندے کر لے، تو یہ ہونا کہ تو وہ چھڑی پھرے تو آ جاتی. اب وہ چھڑی لے لیا، چھڑی لے لے کو اب اس کی جورب بولے نہیں، چھڑی لے کے وہ چلے گیا. تو پھر کیا بول گئی جاتے جاتے، اچھے بھائی دیکھو تیرے کو جو آتے تیرے گھر کے بازو والے کو اس کا ڈبل آتا ہے. کیا بولی؟ وہ جو چھڑی پھرایا تو تیرے کو ایک آتا اور تیرے گھر کے بازو والے کو کہتے آتی 2 آتی. اب جو مرض مل کو مشورہ کر لیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے جبرائیل فرشتے کی ذریعے چھڑی دے آلی، اگر میں 100 روپے کو ہوں پھرایا تو وہ بازو گھر میں 200 پڑتی گے کیسا؟ بازو گھر میں کتنا پڑتی؟ 200. اب جو مرض مل کو کیا کری؟ نکو لے جو اٹھا کو گچوں میں رکھ ڈالو کہ ہمیں محنت کرو کو، ہمیں تکلیف پڑ کو، چونکہ پھگٹ کا اسے کہیں دلانا. یہ اندر کی دشمنی. یہ کیا ہے بولو؟ اندر کی دشمنی، اسے کہیں دلانا. ایک دن مرد چلے گیا کام کرنے کے لیے، مرد چلے گیا کام کرنے کے لیے، اور جورو کیا کری؟ کھانا پکانے میں دیر ہو گئی تو وہ سوچی کہ چلو لکڑی ہے نہیں کیا، میں لکڑی پھرا لیتا ہوں. بالکل لکڑی پھرے تو کھانا آ گیا. چلو کھانا ہے کیا تو چکریاں بھی آتی گئی کو، چکریاں کو پھریں گے. ارے بھائی چکریاں تو ہو گئی، ہار بھی آتی گئی کو، ہار کو پھر ہار بھی آ گیا. اب پورا سننا گننا سوپ ڈال لے کو، اور جو ہے سننے کے برتن میں توشا لے کو ہی ہے. تو ان دور سے تو کہا رہی میری جورک سر کی چھے تو نہیں بولا ہے، یہ تو سننا کہا ڈال لے کہا تھی میری جورک ہے تو کیا کہ یہ سب کہاں کہا کہ تو تمہیں کیا جی دیوانے یہ سب چھڑی پھرے تو آ گئے. ان سر پکڑ لگا کہ دیوانی اس کو ڈبل جاتی تو گئے. اب دھوڑتا گھر گئے، اور گھر کھا کو کیا بولے کہتے منہ کے اوپر چھڑی پھرا کو اللہ میری ایک ہنکی پھوٹ جانا بولے. بازو والے گئے، پھر چھڑی پھرا کیا بولے کہتے میرے گھر کے سامنے ایک ڈونگ کی بوڑی ہونا بولے کہتے. اب بازو کے گھر والے کے سامنے ڈونگ کی کتنے آتی؟ کہیں کی جو ایسا کرے سے کہتا کم سے کم بیٹا پڑھ گو تو مرین دے. اندر آتا اور گھر کے سامنے 2 گوڑے رہتی، بچ کو جا سکتا نہیں اور پڑھ کو مر جاتا. اندر کی دشمنی کا تو ایسی رہتی، باہر نہیں دکھتی، وہ اندر وار کرتے رہتی. ایمان نہیں رہتا اس کا، کافر ہو جاتا آدمی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسی اندر کی دشمنی ہے بولو، اندر کی دشمنی کینہ، تو ایمان اس کے قلب میں جمع نہیں ہو سکتا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی. شب قدر میں بھی ایسے آدمی کو اللہ کیا نہیں کریں گے؟ معاف نہیں کریں. اس لیے میرے عزیزو ہر ایمان والے کو دیکھ کر خوش ہو جاؤ، ہر ایمان والے کو دیکھ کر خوش ہو جاؤ. کوئی اچھا پہنتا ہے، کوئی اچھا کھاتا ہے، کوئی اچھا پہنتا ہے، خوش ہو جاؤ. اللہ دیا ہے اس کے مقدر میں، اللہ میرے کو بھی دینا، اللہ میرے مقدر میں بھی جگان دے، ایسا بول کے خوش ہو جاؤ. اور دعا کرو امت میں ہر مسلمان اچھا رہنا بول کے دعا کرو. یہ جو کینہ رکھنے والے کی دعا کہیں قبول نہیں ہوتی بولتے، یہ اندر کا مرض ہے. اور یہ دشمنی ہمیں شیطان سے رکھنا سو، ہمیں شیطان سے رکھنے سے اس کو ہمیں اپنے ماحول میں دشمنی رکھنے تھی. اور کینہ رکھنا ایسی بیماری ہے جو ہر آدمی کے اندر رہتی ہے. لیکن اگر وہ بیماری جو ہے وہ شیطان کی طرف، وہ دشمنی اگر وہ شیطان کی طرف پلٹ لیں گا، پھر سارے لوگوں سے پاک ہو جائے گا، سارے لوگوں سے کیا ہو جائے گا؟ بری ہو جائے گا. تو کرو گے میں انشاءاللہ ایسا پلٹ لینا کو تو بھی جماعت میں جانا پڑتا. میں بیان کرتا ہوں تو بھی سنتی، یہ ایک دم آتا ہے کیا؟ بڑے سے بڑا آدمی بھی اولٹی پڑتا اولتی جو ہے ہوندہ پڑتا. بڑے سے بڑا آدمی بھی چلتے چلتے یہ ایسی منزل ہے کہ یہاں تک آنے کے بعد پھلٹی مار رہا. میرے عزیزو اس کو مستقل محنت کی ضرورت ہے. مستقل کیا ہے بولو؟ محنت کی ضرورت ہے.
اس کی محنت اپنے دل کو پاک کر لینا بولے تو بھی میرے عزیزوں ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کرنا تاکہ ہمارا حسد کٹے, ہمارا کینہ کٹے, ہمارا بغض کٹے, ہر مسلمان کو دیکھ کر خوش ہونے کی عادت آ جائے. تو کرو گے انشاءاللہ, کوشش کرو گے, اچھی بات بھائی. اب سب سے آخر میں چوتھا نمبر ہے نا بھائی, پہلا کون ہے بولو؟ شراب کا عادی, اور دوسرا ماں باپ کا نافرمان, اور تیسرا کینہ رکھنے والا, چوتھا ہے قطع تعلق کرنے والا, تعلق توڑنے والا. میرے عزیزو یہ تعلق جو توڑنا ہے نا, یہ رشتہ داری اللہ بناتی ہے. رشتہ داری کون بناتی بولو؟ اللہ بناتی. یہ رشتہ داری قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرے گی. رشتہ داری ہمارے لیے کیا بنے گی؟ سفارش کرے گی. ہمیں رشتے ناطے کو توڑنے کی کوشش نہیں کرنا, بلکہ کیا کرنا؟ جوڑنے کی کوشش کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی مکہ مکرمہ کے اندر لوگ یہ کہتے تھے آپ جوڑنے والے ہیں, آپ سب کو جوڑ لینے والے لوگ ہیں. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشاد میں ارشاد فرمایا سلمن قطع, جو تجھ سے کٹنے کا ارادہ رکھے اسے بھی کسی طرح سے جوڑ لینے کی کوشش کرو. سلمن قطع تعطی حرمک, جو تجھے محروم کرے اور اسے تو عطا کر. تعطی حرمک وعفو عمن ظلمک, اور جو تیرے اوپر ظلم کرے اسے کیا کر؟ معاف کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق کا سب سے بڑا نمونہ یہ تین چیزیں. جو آدمی ہمارے سے توڑ لینا چاہتا ہے, توڑنے کو ٹکڑے ہو جانا چاہتا ہے, جی ایسے آدمی کو بھی کیا کرنا؟ سلام کرنا, محبت کرنا, قریب جانا, جوڑ لینے کی کوشش کرنا, قریب لا لینے کی کوشش کرنا. کیا واسطے؟ ان ہمارے دیتا بول کو نہیں, ان ہمارے دیتا بول کو نہیں, اس کے قریب کر لینے کی وجہ سے اللہ ہم سے خوش ہوتے. اللہ ہم سے کیا کرتے؟ خوش ہوتے. اگر کوئی آدمی کسی دین کی بات کی وجہ سے اگر کسی سے قطع تعلق کیا, کس کی وجہ سے؟ کسی دین کی بات کی وجہ سے قطع تعلق کیا, وہ بات الگ ہے. دین کی بات کی وجہ سے اگر قطع تعلق کیا وہ بات الگ ہے. ورنہ میرے عزیزوں ہمارے ماحول میں, ہمارے محلوں میں, ہمارے پڑوس میں, ہماری رشتہ داریوں میں ہم یہ دیکھنا کہ ہم کسی سے بھی قطع تعلق نہ کریں. اپنے معاملے کو سلام کلام پر ختم کریں. اپنے معاملے کس سے کریں؟ سلام کلام پر ختم کریں. اللہ رب العزت جوڑنے کا حکم دے رہے ہیں, اگر ہم توڑیں گے تو اللہ جوڑنے کا حکم دے رہے ہیں. سلمن قطع, جو تم سے ٹوٹنا چاہ رہے ہیں, دور ہونا چاہ رہے ہیں, کٹنا چاہ رہے ہیں, ان لوگوں سے بھی کیا کرنا؟ جوڑ لینا, ان سے بھی قریب ہونا. کسی نہ کسی معاملے میں ہمیں کیا کرنا؟ ان سے قریب ہونے کی کوشش کرنا. میرے عزیزوں تربیت اللہ کے ہاتھ میں, اصلاح اللہ کے ہاتھ میں, دین لین اللہ کے ہاتھ میں, اور مقدرات اللہ کے ہاتھ میں, بنانا اللہ کے ہاتھ میں, دینا اللہ کے ہاتھ میں. کسی کے قریب ہونے کی وجہ سے, کسی کے دور ہونے کی وجہ سے, اور کسی کے اور جو نزدیک ہونے کی وجہ سے, اور کسی کے مر جانے کی وجہ سے کسی کا نہ نقصان ہے اور کسی کا نہ فائدہ ہے. فائدہ اسی وقت میں پہنچے گا اور جب اللہ پہنچائے گا, نقصان اسی وقت میں پہنچے گا اور جب اللہ پہنچائے گا. اس لیے میرے عزیزوں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم کسی سے قطع تعلق نہ کریں, بلکہ اپنے لوگوں کو جوڑ لینے کی کوشش کریں. کریں گے ویسا بھی انشاءاللہ. بھائی دیکھیے 4 باتوں سے اگر ہم توبہ کریں گے, آج کی رات ہماری دعا بھی قبول ہوگی. اگر یہ 4 باتوں سے اگر آج ہم کیا کریں گے؟ توبہ کریں گے. یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنا بولے تو بھی میرے بھائی کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں جانا پڑتا ہے. یہ ایک دم سامنے والے سے سامنے پڑھ کو معافی مانگ کو تو بھائی جو ہے معاف کرانے کے لیے, بات کرنے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت پڑتی ہے. کیا پڑتی بولو؟ آدمی ایک دم نہیں بدلتا. آدمی کے اندر, ہر آدمی کے اندر پتا ہوتا ہے. پتا بولے تو کڑوا پن, پتا بولے تو کیا بولو؟ کڑوا پن. ہر آدمی کے اندر کڑوا پن ہوتا. وہ کڑوا پن جانا بولے تو ذرا جماعت میں جا کو آدمی دھلے جانا, نہیں بولے تو اس کے اندر کا اوپر آتا ہوتا, نہیں بولے تو اس کے اندر کیا ہوتا؟ اوپر آتا رہتا. ہاں کون رہنو بولتا ڈب چکا, کہاں تھا رہنو بولتا,
اس لیے میرے عزیزوں کہ دیکھو ہمیں کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگا کر اور جو ہے اپنے آپ کو صحیح بنانے کی کوشش کرنا۔ میرے عزیزوں یہ جو 4 باتیں میں بتائی ہوں یہ حدیث صحیح حدیث کی روایت، صحیح حدیث کی باتیں ہیں، اور ان 4 بڑے گناہوں سے آج کی رات ہمیں توبہ بھی کرنا اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا بھی کرنا کہ انشاءاللہ ان 4 باتوں سے ہم دور رہیں گے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے وہ سب انشاءاللہ۔ تو میرے عزیزوں کہ جس طرح سے ہر سال کی طرح اس سال بھی اللہ نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی ہے۔ پچھلے رات بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے، لیکن یہ سال وہ لوگ دنیا میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اس سال موقع دیا ہے، اگلے سال تک پتہ نہیں کون رہیں گے کون نہیں۔ میرے عزیزوں سچے دل سے آپ عبادت کی رات ہے، اور جو ہے توبہ کرو، دعا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرما لے، اور پھر سحری بھی کرو اور کل بڑے دن کا اور روزہ رکھنے کی بھی کوشش کرو۔ جو لوگ اب تک روزے نہیں رکھے میرے عزیزوں کہ رمضان پورا ختم ہو گیا، 2-3 روزے بچ کے ہیں، کم سے کم یہ روزے تو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے وہ سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ چائے کے پاس جو لوگ ہیں ان کو بھی آؤ، بولو ادھر ادھر ذرا سامنے کو بھی آ جاؤ گا، دعا میں تھوڑا قریب ہو جائیں گے۔ اور آج کی رات کی دعا ہے تو بھائی اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، یہ دعا پڑھو بھائی سب جنے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، اللہم انکا تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ یہ شب قدر کی دعا ہے، جسے میں نے کل بتایا تھا، کچھ لوگ یاد کر بھی لیے ہوں گے ماشاءاللہ۔ بھئی شب قدر کی اس طرح کی جو راتوں میں وقت تھوڑا ہوتا ہے، اور اس کے لیے کچھ کرنے کے کام ہم لگاتار کچھ نہ کچھ بولتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اس میں سے ایک عمل یہ بتائے تھے کہ بھی ہم لوگ کیا کرنا، سچی اور پکی توبہ کرنا۔ دوسرا کام یہ بتائے تھے سجدے میں اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں اور سجدے کے اندر کیا کرنا، دعا کرنا۔ اور تیسرا کام کیا بتائے تھے بھائی کہ جن جن لوگوں نے ہمیں جو جو کچھ بول کر بتا کر ہے ان کو کیا کرنا، ہمیں اپنے دل سے معاف کر کے اور کینے کو کیا کر ڈالنا، صاف کر ڈالنا۔ اور میرے عزیزوں کہ ہمیں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہمیں بہت جلدی معافی بھی مانگ لیں، معاف بھی کرنا، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہمیں بہت جلدی کیا کرنا، معافی بھی مانگ لینا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی مانگنے والے کو اللہ رب العزت پہلے مغفرت کرتا، جو آدمی معافی میں پہل کرتا اسے اللہ تعالیٰ پہلے قبول فرماتے۔ تو اب چوتھا عمل آج جو میں بتایا ہوں وہ کیا ہے بولے تو یہ جو 4 کام ہیں ان 4 کاموں سے سچی پکی توبہ خود بھی کرنا اور دوسروں کو بھی کرانے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے۔ دعا سے پہلے ایک چھوٹی بات کیا بولے تو فضیل، خواجہ فضیل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ، لیکن شروع میں بہت بڑے ڈاکو تھے، انہوں چور تھے، اور ان کے چوروں کا ایک مٹھا تھا پورا۔ اب آج کا تو بساں ریلا ہیں، پہلے زمانہ کیسے تھے، شادیاں جانے والے، بے پرنگ جانے والے 10-10 20 آدمی 20-20 آدمی مل کو گھوڑیاں پو گدھیاں پو سامان رکھ لے کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو منتقل ہوتے تھے۔ تو اس وقت میں تقریباً 100 آدمیوں کا گروپ تھا چوروں کا، اور اس کے پورے مٹھا مستری تھے گرمات پورے، یعنی کہ بہت بڑے ڈاکو، یعنی کہ سردار تھے وہ پورے چوروں کے۔ کون؟ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جو دارو بھی پیتے تھے، اب چوراں کا تو کیسے رہتی، نمبر 1 کیڑیا میں رہتی انہوں۔ لیکن میرے عزیزوں کہ جب ایک قافلہ آ رہا تھا، دیکھ لے بیٹھے تھے جھاڑاں کے پیچھے، اب وہ اچھا مالدار قافلہ تھا، جا کے جب ان کا قیام ہوا تو جا کے لوگوں کے اندر گھسے۔ اب عورتیں چلا رہی ہیں، بچے چلا رہے ہیں، اور جو سب لوگ رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ لیکن ایک آدمی بڑی اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، بڑے اطمینان کے ساتھ
اب اس کے اندر کا بولے نا وہ کالا کتا آتا ان کو اندر کا جاگ گیا ہے, میرے کو دیکھ کو بھی ڈرا نہیں کرے لو اندر ہتا نہیں وہ, ہاں میرے کو دیکھ کو اٹھ کے کھڑا نہ کی, ڈر جانا کی, کاپ نہ کی, ویسا کرا نہیں تو انہوں اندر کا جو ہے نا جاگ گیا ہے کہ میں اتنا بڑا مٹھا مصری ہوں, اتنا بڑا جو ہے میں ڈاکو ہوں, اور مجھے دیکھ کو بھی ڈرا نہیں. پورے قافلے والے کیسر ہوتی ہیں, چلاتی پریشان ہوتی ہیں, اور ان خالق خاموں کا پڑھ لیتا ہے. جا کو تلوار کھاندے پر رکھا ہوں, ہائی تو بھی دیکھتے نہیں ہوں کیا رکھی تلوار جا کو کاندے. اب عام طور پر اب ہمارے سر کا ہے تو کیسا کرتی, اب میرے سر کا تو رہا تو ہو گیا وہیں چاٹ پہ لے آتا آدمی کیسا رہتا. اب کھاندے پر رکھے تو بھی انہیں کیا دیکھتے بھی نہیں سب پلٹ کو, اپنا قرآن پڑھ لیتی. اب انہیں سوچتی ہیں دل میں کیا کرنا اسے, میں تلوار رکھے تو بھی دیکھتا نہیں, کئی کا آدمی انہوں اس کے اندر بھی ایک ٹھنڈک شروع ہو گئی. اب کئی بھائی ڈرتا نہیں میرے سے. ان جو قرآن پڑھتا ہے نا اس کے اندر سورہ حدید کی وہ آیت ہے یہ, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. انہوں جو پڑھتے ہیں تو سنتی بھی ہی نو, لیکن وہ سننے میں, وہ پڑھنے میں, ان کے دل کی بڑائی میں, تلوار رکھنے میں, ان کے نہیں دیکھنے میں اللہ ایسا اثر ڈال ڈالی. وہ جو قرآن کی آیت جو پڑھے نا اس کا مطلب یہ ہے کیا انسان کو ابھی اللہ کے سامنے جھکنے کا ٹائم آیا نہیں کیا. اللہ بولتی کیا انسان کو اللہ کے سامنے جھکنے کا ابھی ٹائم آیا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا دیں گے. میرے عزیزو وہ قرآن کی آیت ان پڑھنا تھا, ان کے دل کی دنیا بدل گئی. تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی. تلوار کس سے چھوٹ گئی؟ ہاتھ سے چھوٹ گئی. ہاتھ سے چھوٹنے کے بعد اب جو ہے اب ہاتھ کیا نیچے رکھنا اوپر رکھنا, ہاتھ اوپر کا گیا ہے. بولے کہ بھائی تو میری طرف دیکھ. میں نے کہا کیوں؟ بس ایک بات بتا, تو میرے سے کہیں ڈرا نہیں. سو کیا پوچھتی, میں تیرے کو کیا پوچھتا نہیں, ایک بات بتا, تو کہیں کہ میرے سے ڈرا نہیں. تو انہوں بولے تیرے اندر کیا ہے بات ڈرنے کے لیے, اصل ڈرنے والی ذات کون ہے؟ جو تجھے بھی دیکھ رہا ہے, مجھے بھی دیکھ رہا ہے, تیرے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے, میرے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے. ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے. تو بولے اللہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے. نہ کہاں, اللہ حاضر ناظر ہے, اور اس وقت میں بھی اللہ ہے اور دیکھ رہا ہے. میرے عزیزو اس کے ہنکیاں سے آنسو جاری ہو گئے, اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں سارے ایسے کام کر رہا ہوں. اور اسی وقت میں ان کے ہاتھ پر توبہ کر لیا اور اپنے ڈاکوؤں سے کہا ارے بھائی اب یہ کام ہمیں چھوڑ ڈالیں گے. تھوڑے لوگ ان کے ساتھ ہوئے اور تھوڑے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہوئے. میرے عزیزو 16 برس لگے. کتنے برس بولو؟ 16 برس لگے. جن گاؤں والوں کا مال لوٹے تھے ان گاؤں میں جا کے, ان علاقوں میں جا کے ان لوگوں سے معافی مانگ کے آئے. کتنے برس لگے؟ 16 برس لگے. جس گاؤں کے قافلے کو لوٹے تھے اور جس علاقے کے قافلے کو لوٹے تھے اس علاقے میں وہ قافلے کے بڑے آدمی سے ملاقات کر کے ان لوگوں سے معافی مانگ کے تب اللہ کے سامنے گر کر بولے اے اللہ میں ان سب لوگوں سے معافی مانگ لیا ہوں, سب سے بڑا معاف کرنے والا تو ہے. بولو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم. اے اللہ تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے. اس دعا کا مطلب اے اللہ تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے. اے اللہ تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے. اے اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دے. جو کام مجھے کرنا ہے میں وہ کر چکا ہوں, گناہ چھوڑ چکا ہوں, توبہ بھی کر چکا ہوں, لوگوں سے بھی معافی مانگ چکا ہوں. اے اللہ اب تیرا معاف کرنا باقی ہے. اس لیے میرے عزیزو ہم بھی سچے دل سے توبہ کریں گے, اللہ ہماری آج کی عبادت کو بھی قبول کریں گے. یہ مت سوچو بھئی اب ٹائم ہو گیا اب دعا کر لے کے گھر جائیں گے. نہیں میرے عزیزو, جس کو جتنی طاقت ہے اور جاگ کر عبادت کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور جو ہے اپنی طاقت ہے اس وقت کرنے کے بعد فجر کی نماز ضرور پڑھیے. اور جو باقی دن ہے بھائی رمضان کے, اور رمضان میں بھی اور پورے طور پر اور اپنے آپ کو پابند رکھیے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی اور دعوت دے کر اور ان کو بھی روزے اور نماز کی دعوت دیجیے. لیکن میرے عزیزو ہمارے محلے میں پیوٹاں زیادہ ہیں, نمازیں کم ہیں. دیکھو
اسی لیے میں بار بار بولتے رہتا ہوں بھائی تھوڑا جماعت کی محنت کرو سب جگہ، کہ کچھ نہ کچھ وقت 3 دن اگر نکلتے رہیں گے، مہینے میں ایک بار، کبھی نہ کبھی اللہ رب العزت جو ہے ہمارے کو بدلنے کی توفیق دیں گے۔ اب تھوڑے میں کیا بولتی، میں پیتا نہیں تو بولتی، تھوڑے میں کیا بولتی، ایسا بولنے کو جی پیوٹا بڑھتی، تو نہیں پیا تو تیرا بیٹا پیتا، وہی سچ رہا تو تیرے بیٹے کو کیا ملتا، تو نیک رہا تو وہ نیکی تیرے بیٹے کی جاتی، تو پیا نہیں تو بھی تیرا بیٹا کیا کرتا، وہ پیوٹا کے ساتھ مل کر پیتا۔ میرے عزیزوں، اپنی اولاد کو اچھا کر لینا کا تو بھی باپ اچھا ہونا باپ، اگر باپ بولیں گا میں پیتا نہیں لے گا تو بیٹا پیوٹ بنتا، اب میرا بیٹا بھی اچھا چلے گا تو پوترا پیوٹ بنتا۔ گناہ جو ہے نا جراثیم کی طرح کھینچتا آدمی، اس لیے باپ نیک رہنا، دادا نیک رہنا، پردادا نیک رہنا۔ میرے عزیزوں، نیک بننے کی محنت ہے، کیا بننے کی، نیک بننے کی، اور نیکی اپنی زندگی میں لانے کی محنت ہے۔ اس لیے آج کی رات میں نیت بھی کرو، انشاءاللہ آنے والے سال میں انشاءاللہ کچھ وقت اللہ کے راستے میں بھی لگیں گے، لگاؤ گے سبھی انشاءاللہ؟ ارے بھائی کتنے دن کام جاتے نہیں بھائی، یہ ایک دن بھی بازو گہنے سر کا کمائی تو بھی کیا ساتھ لے کے جاتی بولو، یہ ایک برس میں 360 دن آتی، یہ ایک دن بھی بازو گہنے سر کا روز کمائی کرتی ہیں، کیا کرتی بولو، کیا کرتے ہیں اکبر، کیا کرتی بولو، کہاں ڈال لگ جاتی بولو، کون تو خبر میں ڈال لگ گئی کیا، یہ اتنے مر جاتی ہیں، وہاں جلانے کو آدمیوں کو راستہ ملتے نہیں کہتے، لکڑیاں ملتے نہیں، اور گاڑنے واسطے دفن کرنے واسطے وہاں کھڈے ملتے نہیں کہتے، کیا ساتھ ڈال لگ جاتی ہیں۔ 360 دن ہے، ہر دن کماتی ہیں، ہر دن کمانے سے کوسے پکے میں جاتی ہیں۔ یہ چاول کی زبان دیکھو، چاول میں ویسا بولنے کا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے میرے عزیزوں، سچی نیت کرو، انشاءاللہ کچھ وقت اللہ کے راستے میں لگیں گے، مہینہ بھر کماؤ، 1-3 دن اللہ کے لیے نکالو، 1-2 مہینے کماؤ، 1-3 دن اللہ کے لیے نکالو، 1-4 مہینے کماؤ، 1-4 دن اللہ کے لیے نکالو، اللہ کے لیے دن بھی دیں گے، جیسے پیسے خرچ کر دیں ویسا وقت بھی خرچ کرنا، جسے پیسے خرچ کر دی ویسا وقت بھی خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ جان مال وقت 3 نعمتیں دیں اور تینوں خرچ کریں گے، بھائی جان بھی لگائیں گے، مال بھی لگائیں گے، اور تیسرا ٹائم بھی لگیں گے، وقت بھی لگیں گے، تو لگاؤ گے سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو دعا کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہم فرما، دست غیب سے ہماری مدد فرما، آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں اوپر نیچے سے ایمان و اعمال کی سامان اور سواریوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں روزہ رکھنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں تیرے راستے میں صدقہ خیرات دینے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں تیرے راستے میں ٹائم لگانے والا، وقت لگانے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں بھی اچھا کر دے، ہماری آل اولاد کو بھی اچھا کر دے، اے اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے، نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اولاد کو بھی نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دن بدن برائی کا ماحول بڑھتا ہے، اچھا ماحول کم ہو جاتا ہے، اللہ ہمیں اس کی فکر عطا فرما، اللہ ہمیں اس کی فکر عطا فرما۔ اے اللہ دن بدن نیکیوں کا ماحول کم ہو جاتا ہے، برائیوں کا ماحول بڑھ جاتا ہے،
اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں نیکیوں کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو، اے اللہ ہمارے بڑوں کو، سب کو عملوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہمارے آل اولاد کو، ہمارے نوجوانوں کو اللہ نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ برائیوں کے راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دل کے اندر سے کینے کو ختم فرما، تکبر کو ختم فرما، بڑائی کو ختم فرما، ریاکاری کو ختم فرما، شرک و بدعت کو ختم فرما۔ اے اللہ اکرام عطا فرما، اخلاص عطا فرما، اچھی تربیت عطا فرما، اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ قرآن کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے والوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پورے مہینے اے اللہ قرآن سنایا گیا، اللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے محلے میں جو ایک دن بھی قرآن نہیں سنے۔ اللہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ سنانے والے یاد کرتے رہے، اللہ سنانے والے طوطے کی طرح یاد کرتے رہے۔ اے اللہ غلطیوں سے پاک کر کے کھڑے ہو کر سناتے رہے۔ اے اللہ ہمارے محلے کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک دن بھی سارا پورا نہیں سنا۔ اللہ تیرے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ رمضان کا اتنا حصہ گزر گیا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں اللہ ایک دن کی پوری 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے۔ صبح کو ہے تو دوپہر کو ہے نہیں، دوپہر کو ہے تو شام کو ہے نہیں۔ اللہ اگر ایسی حالت میں موت آ گئی کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ پورے 5 نمازیں ایک دن میں بھی نہیں پڑھ سکے، اتنا بڑا رمضان گزر گیا، اللہ کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، تجھے یاد کرنے کی توفیق دے، اللہ تیرا نام لینے کی توفیق دے، اللہ تیرا قرآن پڑھنے کی توفیق دے، تیرا قرآن سننے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں پچھلے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما۔ اے اللہ شراب پینے والوں کو شراب سے توبہ کی توفیق عطا فرما، کینہ رکھنے والوں اے اللہ کینہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کو ستانے والوں کو ماں باپ کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما، قطع تعلق کرنے والوں کو سلام کلام کے ساتھ ایک دوسرے میں اللہ مل لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج کی دعاؤں کو ضائع نہ فرما، آج کی دعاؤں کو بیکار نہ فرما۔ اے اللہ عمروں میں برکت فرما، نیکیوں میں برکت فرما، یقین میں برکت فرما۔ اے اللہ خیر میں برکت فرما، شفا میں برکت فرما، شرافت میں برکت فرما۔ اے اللہ کمائیوں میں برکت فرما، گھروں میں برکت فرما، دکانوں میں برکت فرما۔ اے اللہ عزت و شرافت میں برکت فرما۔ اے اللہ جو نیک ارادے ہم کرتے ہیں اللہ ان نیک ارادوں کو پورا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دل میں تیرے راستے میں جانے کی نیت ہے، اے اللہ ہم تیرا دین کا کام کریں گے، یہ ہمارے دل میں نیت ہے، اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ جنہوں نے فون کیا، جنہوں نے میسج کیا، اے اللہ بہت سارے لوگوں نے کسی اور کے ذریعے سے کہلا کر بھیجا، اللہ
کس کی کیا ضرورت ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ ان کے نیک گمانوں کے موافق اللہ سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما۔ اللہ پوری دنیا سے کرونا وائرس کو ختم فرما۔ اللہ پوری دنیا سے کرونا وائرس کو ختم فرما۔ اللہ ہم سب کو اس بیماری سے بچا لے۔ اللہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اللہ اس بیماری کو زیادہ پھیلنے سے حفاظت فرما۔ اللہ رمضان کی برکت سے اللہ تیرے فضل سے اس بیماری کو یہیں پر ختم فرما دے۔ انسانیت کو امن عطا فرما، مسلمانوں کو امن عطا فرما۔ اللہ مسلمان مردوں عورتوں کو بچوں کو بوڑھے جوانوں کو امن عطا فرما، خیر عطا فرما۔ اللہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں انہیں ہدایت عطا فرما۔ اللہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں اللہ ان کے حصے میں ہدایت نہیں ہے اللہ تو پھر ان کے لیے نیست و نابودی عطا فرما۔ اللہ دنیا سے ختم فرما، ایک ایک کو جلدی سے جلدی اور دنیا سے اٹھنے کے راستے بنا دے۔ اللہ علماء کی عمروں میں علماء حق کی عمروں میں عافیت کے ساتھ درازی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے استادوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے شیوخ کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے امیر صاحبوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے اللہ پوری دنیا میں جتنے طلبہ اور علماء ہیں ان سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری یہ بیتم چلے کی مرکز کو قیامت تک کے لیے آباد اور شاداب فرما۔ اے اللہ اس کو سچے دل سے جو محبت رکھے اللہ جو اس کو بڑھانے کی اللہ اس کو آگے بڑھانے کی فکر کریں ان کی آل اولاد کو بھی اور دین کی محنت کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ان دعاؤں کو پوری دنیا کی مسجدوں کے حق میں قبول اور منظور فرما۔ پوری دنیا کے مسجدوں کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیتم چلے کے دونوں مدرسوں کو قیامت تک کے لیے آباد اور شاداب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیتم چلے کی جو خانقاہ ہے اے اللہ خانقاہ حسینیہ اے اللہ اس کو قیامت تک کے لیے آباد اور شاداب فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے لیے قبولیت عطا فرما، ان کے لیے خیر عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما، ہمارے ماں باپوں کو بھی قبول فرما، ہمارے رشتہ داروں کو بھی قبول فرما، ہمارے بھائیوں کو بھی قبول فرما، ہمارے دوستوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ ہم سے محبت رکھتے ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرما۔ اللہ جن سے ہمیں محبت ہے اللہ ان کو بھی قبول فرما۔ اللہ ہماری نسلوں کو قیامت تک کے لیے دین اور دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ اللہ مقدر کی دنیا تو کافر کو بھی دیتا اللہ تو ہمیں دین کی دولت دیتا اللہ مقدر کی دنیا تو کافروں کو بھی دیتا ہے، تیرے دشمنوں کو بھی دیتا ہے اللہ ہمیں دین کی دولت عطا فرما۔ اللہ ہمیں دین کی دولت عطا فرما، دین کی محنت کی دولت عطا فرما۔ اللہ ہماری نسلوں کو قیامت تک کے لیے دین اور دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے آج کی اس دعا کو بے انتہا قبول اور منظور فرما۔ پوری عمر میں جو دعائیں کریں گے ان ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ پوری عمر میں جو دعائیں کریں گے اللہ ہر جائز دعا کو قبول فرما۔ اللہ 1 سال جماعت میں جانے کا میرا ارادہ ہے اللہ اس ارادے کو قبول فرما، نکلنا آسان فرما، اس میں تیاری کی مکمل توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امیر اور مامورین کو قبولیت عطا فرما، جس علاقے میں جماعت جا کے کام کرے گی وہاں کے لوگوں سے ہمیں محبت عطا فرما، ہم سے ان کو محبت عطا فرما، صحیح رخ پر تیری رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ
ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ جن لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کے لیے خیر و عافیت عطا فرما. اے اللہ ایمان کی موت اور ایمان کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں میں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ بہت سارے لوگ آج کی رات سے امید رکھے ہوں گے اپنے قبروں میں کہ ہماری اولادیں عبادت کر کے ہمیں نیکیاں بھیجیں گی. اے اللہ تو ہماری بھی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے جو رشتہ دار جو لوگ قبروں میں مدفون ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.